بیل کو آپ نے کولو کے اندر جوت دیا ہے، گھوڑے کو تاگے میں آپ نے جوتا ہوا ہے، لیکن حیوان اس اعتبار سے خوش قسمت ہے، ان سے پھر کوئی محاسبہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ جبکہ انسان کی ٹریجڈی یہ ہے، سارے دکھ جھیل کر، ساری مصیبتیں برداشت کر کے، سارے بوجھ اٹھا کر، پھر ایک وقت آئے گا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ ساری مشقتیں جھیل کر اور ساری سختیاں برداشت کر کے پھر ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا کہ اپنے رب کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے، لاؤ کیا کر کے لائے۔ یہ محاسبہ اخروی وہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی چڑیا ہوتا جس سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، پوچھ گچھ نہیں۔ تو یہ کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، ان کا حال یہ۔ حضرت عمر کا کیا حال ہے اس مواخذے کے حساب سے کہ انتقال کے وقت سخت بے چین ہے، سخت بے چین ہے، سخت بے چین ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی ران کے اوپر سر رکھ لیا، ان کا کہا نہیں نیچے ڈال دو۔ ان کا ابا جان آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے، آپ کی ساری خطائیں تو اللہ پہلے ہی معاف کر چکا۔ فرمایا خدا کی قسم اگر میں برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی سمجھو۔ یہ ہے آخرت کا معاملہ کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ انسان کی ٹریجڈی کا نقطہ عروج ہے، نقطہ عروج۔ سورۃ النبا میں کہا گیا نا، قول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، انسانیت کا شرف مجھے ملتا ہی نہ۔ یہ ہے آخرت کا معاملہ۔